عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس کی ہر سانس سینے میں چلنے والی دو دھاری تلوار تھی۔ درد کی افقی لہریں اس کے سینے کو دونوں طرف سے کاٹ رہی تھیں۔ اذیت ایسی تھی کہ اس کے لیے کچھ سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن سوچ تو خودکار عمل ہے۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، وہ بچے گی نہیں۔ اس یقین کے تحت اسے سوچنا تھا۔ یہ بات خوش آئند تھی کہ اللہ کی مہربانی سے تمام معاملات نمٹ گئے تھے۔ کوٹھے سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی تھی۔ اب کوٹھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ارجمن کو اس نے عبدالحق کے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد نواب صاحب بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جو سوچا ہے وہ سب کریں گے۔ کتنے مسائل تھے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حل کر دیے۔ اب وہ سکون سے مر سکتی ہے۔ اس نے حیرت سے سوچا، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کتنی پرسکون ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور رہی یہ اذیت تو یہ ذرا دیر کی بات ہے۔ یہ سب تو زندگی کے بکھیڑے ہیں۔ موت ابدی سکون ہے۔ سب ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک پہلو دکھ کا تھا۔ عارف، وہ بہت اچھا انسان جو اس سے محبت کرتا تھا، جو آج اس کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، کتنا مایوس، کتنا دکھی ہوگا وہ اسے کھو کر۔ بس یہ ایک ملال تھا جو اس کے دل میں تھا۔ مرتے وقت آدمی سچا ہوتا ہے، وہ کسی فریب، کسی بہلاوے کا سہارا نہیں لیتا۔ نادرہ اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتی تھی کہ اسے بھی عارف سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا، کہیں یہ ملال بھی دو دھاری تلوار تو نہیں؟ اس نے خود کو بہت گہرائی میں جا کر ٹٹولا کہ کہیں وہ اپنے لیے بھی تو مایوس اور دکھی نہیں کہ اسے عارف کا ساتھ اور اس کے قرب کی سچی خوشیاں نہیں مل سکیں۔ زندگی کا پل اس وقت ٹوٹ رہا ہے۔ سب خوشیاں اور زندگی کے رعنائیاں باہیں پھیلائے بڑھتے بڑھتے اس کے بہت قریب آ گئی ہیں، لیکن اس سچے لمحے نے اس کی اذیت سے بوجھل وجود کو سکون اور طمانینت سے بھر دیا۔ اسے اپنا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہوگی، ورنہ وہ ساری عمر اپنی عہد شکنی پر کڑتی رہتی۔ وہ خوشیوں میں بھی خوش نہیں رہتی، وہ تو اب خوش تھی۔ اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے تھے، وہ بوجھل نہیں، ہلکی تھی۔ اللہ کا فیصلہ اٹل، سچا اور بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، وہ عارف کے لیے افسردہ تھی۔ یہی تو محبت ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور کڑ رہی تھی۔ وہ جو آس لے کر آیا تھا مایوس جائے گا تو اس پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ یوں ہی محروم رہے گا؟ کاغذ کے پھول میں خوشبو کی جستجو کرتا رہے گا؟ کیا اتنا اچھا انسان ضائع ہو جائے گا؟ اسے اس لمحے عارف پر ایسی محبت آئی کہ وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا، پلیز عارف صاحب کو بلا دیجیے۔ بی بی، آپ کو اس وقت صرف تنہائی اور آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کہا، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ انہیں بلا دیجیے۔ ڈاکٹر چند لمحے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ اس مریضہ سے سب کچھ پوچھ چکا تھا۔ اسے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی علامت بھی کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی جو مسئلہ دل کی طرف اشارہ کرتی۔ پھر اس عمر میں دل کا دورہ، بات اس کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی، لیکن حقیقت تھی، اور اب وہ کہہ رہی تھی اس کے پاس وقت کم ہے۔ ان آنکھوں میں ڈاکٹر کو وہ نقاہت، شدید نقاہت نظر آئی جو اس نے مرنے والوں کی آنکھوں میں اکثر دیکھی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد عارف اندر آ گیا۔ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرا ہاتھ تھام لو، نادرہ نے کہا۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم بہتر محسوس کر رہی ہو نا؟ اس کے لہجے میں امید بھی تھی اور التجا بھی۔ نہیں عارف، سچ یہ ہے کہ ہم جدا ہونے والے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں نواب صاحب ارجمن کو لے کر آ جائیں گے، تب تک کا وقت میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ بس یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ تم بلا وجہ اس وقت کا ضائع نہ کرو۔ عارف، تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، وہ تمہیں دینی ہے۔ عارف، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اللہ کو ہمارا ساتھ منظور نہیں تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت وقت تمہارے ساتھ گزارا وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین حصہ تھا۔ میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ تم نے تو مجھے سب کچھ دے دیا نادرہ،
عارف نے کہا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تم یہ کبھی نہیں بھولنا کہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا امید کرتی ہو، کیا چاہتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کوئی سہارا تلاش نہیں کروں گا۔ میرے لیے تمہاری محبت بہت کافی ہے۔ اب میری محفل میں تمہاری یادوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ نادرا نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، شکریہ عارف، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کون جانے، بس اب ہم لمس اور آنکھوں سے باتیں کریں گے عارف، اور یہ باتیں تمہیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ یہ لمحے تمہیں ہمیشہ خوشی دیں گے، تمہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ بس میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں دیکھتے رہو عارف۔ عبدالحق نے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے ارجی؟ ارجمن گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کیا ہوا میری پھپھو کو؟ عبدالحق کو حیرت ہوئی، لگا جیسے وہ پہلے ہی سے اس بات کی توقع کر رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، کچھ طبیعت خراب ہے نادرا کی، اس نے تمہیں بلایا ہے تو وہ وہاں نہیں ہے۔ ارجمن نے دھیمی آواز میں خود کلامی کے سے انداز میں کہا، وہاں ہوتی تو نہ وہ مجھے بلاتی اور نہ آپ مجھے ان سے ملانے کے لیے لے کر جاتے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتر عبدالحق، میں بھی چلوں؟ حمیدہ نے کہا، ضرور اماں، بس آ جائیے۔ وہ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اچھو میاں پہلے ہی اگلی نشست پر موجود تھے۔ ارجمن نے انہیں سلام کیا۔ عبدالحق نے حمیدہ اور اچھو میاں کا تعارف کرایا۔ راستے میں ارجمن نے اچھو میاں سے پوچھا، نانا پھپھو کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں بیٹا، بس تمہیں یاد کر رہی ہیں، اچھو میاں نے جواب دیا۔ اس کے بعد راستے بھر خاموشی رہی۔ اچانک نادرا نے کہا، ہمارا وقت ختم ہو گیا عارف۔ عارف نے گھبرا کر اسے دیکھا، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لوگ آ گئے ہیں، نادرا نے دھیمے سے کہا۔ عارف نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھو میاں اور ارجمن کو تو وہ پہچانتا تھا، ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا اور بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے نادرا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ الوداع عارف۔ عارف جانے کے لیے پلٹا تو نادرا نے اسے پکارا۔ عارف نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جاؤ نہیں، میرے سامنے ہی رہو۔ عارف وہیں رک گیا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ قریب آ گئے۔ ارجمن اتنی متحوش تھی کہ عارف کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ وہ نادرا پر جھک گئی۔ کیا ہو گیا پھپھو؟ اس نے نادرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ گڑیا، نادرا نے کہا۔ پھر اس نے عبدالحق کے ساتھ کھڑی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے عبدالحق سے پوچھا۔ یہ میری اماں ہیں۔ اماں؟ یہ بالکل میری امی جیسی ہیں۔ آپ میرے پاس بیٹھی اماں۔ حمیدہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ بات نکی نے بھی کہی تھی کہ میں اس کی دادی جیسی ہوں۔ جی اماں، آپ میری شہید امی سے بہت ملتی ہیں۔ نادرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں اور مطمئن ہو گئی، مائیں ہی بیٹیوں کے دل کو سمجھ سکتی ہیں۔ میں اپنی ارجی کو اللہ کے بعد آپ کے امان میں دے رہی ہوں۔ سر آنکھوں پر بیٹی، لیکن مایوسی کی باتیں نہیں کرتے۔ حمیدہ نے کہا، شاید بندے کو پتہ چل جاتا ہے اماں، میں جانتی ہوں۔ حمیدہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ نادرا کے یقین نے اسے ہلا دیا تھا۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ بڑی عمر دے اماں، میری ارجی کو اپنے سائے میں رکھیے گا۔ بچی ہے، غلطیاں بھی کرے گی، پھر بھی آپ اسے دھوپ سے بچاتی رہیے گا۔ تو فکر نہ کر دیے، یہ میری پوتی ہی ہے۔ ارجی، سب کا خیال رکھنا گڑیا، اور یاد رکھنا، خدمت اور فرما برداری ہی سے دل جیتے جاتے ہیں، نادرا نے ارجمن سے کہا۔ ارجمن سے بولا بھی نہیں گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور عبدالحق، دوست، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو نادرا، لیکن اس بند ہوتے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے، نواب صاحب کے لیے اور عارف کے لیے دعا بن گئی ہے۔ نواب صاحب میرے پاس بیٹھیے ذرا۔ ارجمن جلدی سے ہٹ گئی۔ اس نے اچھو میاں کو جگہ دے دی۔ نواب صاحب، اب مجھے وہاں نہ لے کر جائیے گا، عبدالحق کے گھر سے ودا کیجیے گا مجھے۔ اچھو میاں کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ انہوں نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اور میرے کفن کے پیسے ہیں نا آپ کے پاس؟ انہی سے کفن دیجیے گا مجھے۔ تم بے فکر رہو بٹیا، اچھو میاں نے بڑی مشکل سے کہا۔ عارف، اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ عارف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ حیران تھا، نادرا سے اس کا کوئی ظاہری رشتہ نہیں تھا، لیکن نادرا نے کتنی خوبصورتی سے اسے بے نام تعلق کے بارے میں سب کو بتا دیا۔
عبدالحق اور نواب صاحب کے ساتھ دعاؤں میں اسے شامل کر کے۔ وہ کیسی عقلمند اور سمجھدار عورت تھی۔ ارجی دیکھو تو میں کتنے سارے لوگوں تمہیں دے کر جا رہی ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے ایک پھپھو کے بدلے اتنے لوگ۔ یہ کہتے کہتے نادرا کی رنگت متغیر ہو گئی، اس کی سانسیں اٹکنے لگیں اور وہ کھڑکھڑاہٹ میں نمایاں ہو گئی۔ عارف تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ نادرا کے ہونٹ بھی اٹک اٹک کر جنبش کر رہے تھے۔ حمیدہ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ حمیدہ نے صاف سنا، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان وہ اٹک اٹک کر کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا، پلیز آپ سب یہاں سے ہٹ جائیے۔ وہ سب باہر آ گئے۔ سب اپنے اپنے طور پر اکیلے تھے، کسی کو کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد عارف ڈاکٹر کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری مسٹر عارف، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس رات عبدالحق، عارف اور نواب صاحب کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا۔ عارف نے عبدالحق سے کہا، اب میں اجازت چاہوں گا عبدالحق صاحب۔ اور میں بھی، اچھو میاں بولے۔ عبدالحق نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں عارف بھائی، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن نادرا ہمیں ملا کر گئی ہے تو یہ ایک تعلق قائم ہو چکا ہے ہمارے درمیان۔ آپ میرے ساتھ کچھ دن گزاریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ پھر وہ اچھو میاں کی طرف مڑے اور نواب صاحب، آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ اور ارجمن تو ویسے بھی آپ سے مانوس ہے، اس کا دل بہلا رہے گا۔ اب مجھے نواب صاحب نہ کہیے، میں تو اچھو میاں ہوں۔ نادرا نے مجھے دوبارہ نواب صاحب بنا دیا تھا، اچھو میاں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں رک نہیں سکتا، میں تو وہاں ایک ڈیوٹی پر تھا، سمجھ لیں اصل ڈیوٹی سے مجھے عارضی رخصت دی گئی تھی نادرا بیٹی کے لیے۔ اب یہ ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، میری اصل ڈیوٹی شروع، مجھے جانا ہی ہے۔ اچھا تو سویم تک رک جائیے۔ عبدالحق نے ایسے کہا کہ اچھو میاں انکار نہیں کر سکے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کراچی میں ہوتے ہیں۔ عبدالحق نے عارف سے کہا، یہاں آپ کا قیام کہاں ہے؟ ریجنٹ ہوٹل میں۔ بس تو آپ کمرہ نمبر بتائیے، میں اپنے ڈرائیور کو بھیج کر سامان منگوا لیتا ہوں۔ میں پورے گھر کو آپ کی زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آپ یقین کریں، میرے گھر والوں کے لیے یہ ہرگز کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ عبدالحق نے کہا، لیکن آپ کو زحمت سے بچانے کے لیے میں نے آپ کے ٹھہرنے کا بندوبست انیکسی میں کر دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، عارف نے کہا۔ عبدالحق ان دونوں کو انیکسی میں لے گیا۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ اب آپ کمرہ نمبر بتائیے، میں خود ہی لے آؤں گا سامان، اس کی کیا ضرورت ہے، ڈرائیور لے آئے گا۔ آپ اتنی دیر میں نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیے، میں یہ کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے، بہت سی خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عبدالحق کمرہ نمبر معلوم کر کے باہر نکل گیا۔ عبدالحق معمول کے مطابق حمیدہ کے پاس بیٹھا تھا اور وہاں سے نیکسی کی طرف جانے کے لیے اٹھنے لگا تو ارجمن نے کہا، آغا جی وہ مجھے نانا سے ملنا ہے، تو چلو میرے ساتھ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ 1 منٹ رکیے، میں آتی ہوں ابھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ چلیے، اس نے کہا۔ انیکسی میں ماحول سوگوار تھا۔ اچھو میاں مستبرانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ عارف کرسی میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا، اسے تو ان کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن ٹہلتے ہوئے اچھو میاں رک گئے۔ ارجمن جا کر ان سے لپٹ گئی۔ اچھو میاں اس کا سر تھپ تھپانے لگے۔ نانا، کیا پھپھو سچ میں چلی گئی ہیں؟ ارجمن نے ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اچانک ارجمن بچوں ہی کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اب تک وہ روئی نہیں تھی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد اب وہ پہلی بار اچھو میاں سے ملی تھی، اور شاید ایک وہی تھے جن سے لپٹ کر وہ رو سکتی تھی۔ پھر اسے تسلیاں دیتے ہوئے اچھو میاں کا اپنا ضبط بھی جواب دے گیا اور وہ بھی رونے لگے۔ عبدالحق نے عارف کو دیکھا جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ کتنا تنہا ہے۔ وہ عارف کے برابر جا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں بھائی، یہ بس آدمی کا گمان ہوتا ہے، کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کسی کا دکھ، عارف نے کہا۔ اور یہ گمان وہ اپنے ہی کسی دکھ کے حوالے کے بل پر کرتا ہے، لیکن دنیا میں ایک جیسے 2 حوالے ہوتے ہی نہیں دوست، ہر تعلق ایک منفرد اکائی ہوتا ہے۔
عبدالحق کو اس کی گہرائی پر رشک آنے لگا۔ اس نے سوچا کاش نادرہ زندہ ہوتی۔ بہرحال یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی محرومی بہت بڑی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو ہوا وہی بہتر تھا۔ عارف نے سرد آہ بھر کر کہا۔ میں کتنی ہی کوشش کر لیتا، نادرہ کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اور ایسے میں خود بھی خوش نہیں رہتا۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے زندہ ضمیر والے لوگ میں نے کم دیکھے ہیں، عارف نے کہا۔ وہ بڑی شاندار عورت تھی، سچی عورت، جیسے جھوٹ کی دنیا میں پھینک کر اللہ نے آزمایا کہ وہ کتنی سچی ہے۔ اس نے اللہ کو گواہ بنا کر جو وعدہ کیا تھا وہ اور اس کی حرمت اسے بہت عزیز تھی، عزت کی زندگی سے بھی زیادہ، زندگی کی سچی خوشیوں سے بھی بڑھ کر۔ وہ چونکا اور بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ ارجمن اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھپھو سے کہا تھا میں آپ کو پھپھا کہوں گی، ارجمن نے اس سے کہا، لیکن پھپھو نے منع کر دیا۔ کہنے لگی ایسے زبردستی رشتے جوڑنا بری بات ہوتی ہے۔ عارف کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اب پھپھو چلی گئی ہیں، میں آپ کو کیا کہوں؟ جو جی چاہے کہو، بھائی کہو، چچا کہو، یہ بھی تو جوڑے ہوئے رشتے ہوں گے۔ تم اپنی پھپھو کی بات سمجھی نہیں۔ اصل میں پھپھا تو پھپھو کا شوہر ہوتا ہے نا، اور نادرہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے اس کی شادی ہونے سے پہلے تم مجھے پھپھا کہو۔ اب تم مجھے جو چاہے کہہ سکتی ہو، میں تو پھپھا ہی کہنا چاہتی ہوں، تو یہی کہو، مجھے اچھا لگے گا تو پھپھو کو برا لگے گا، انشاءاللہ اب برا نہیں لگے گا۔ تو پھپھا جان، یہ میں آپ کی امانت لائی ہوں۔ ارجمن نے اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس کی طرف بڑھائی۔ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا مگر وہ لے لیا۔ اس نے اخبار ہٹا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شکریہ بیٹا، میری گڑیا۔ عبدالحق نے حیرت سے عارف کو دیکھا۔ صبح سے وہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارجمن وہاں بیٹھ کر اچھو میاں اور عارف سے باتیں کرتی رہی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی ہے۔ آپ مجھ سے ملنے آیا کریں گے نا نانا؟ ارجمن نے اچھو میاں سے پوچھا۔ نہیں بٹیا، یہ تو بہت پہلے کا عہد ہے ہمارا، جب اس کے ہو گئے تو ہو گئے، اچھو میاں نے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارجمن اداس ہو گئی۔ تمہارا جب جی چاہے ملنے آ جانا، اچھو میاں بولے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا ہم کہاں ہوں گے؟ ارجمن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن میں تم سے ملنے یہاں آتا رہوں گا بیٹا، عارف نے اس کی اداسی کم کرنے کے لیے کہا۔ شکریہ پھپھا جان۔ تھوڑی دیر بعد ارجمن اٹھ گئی۔ اچھو میاں نے اسے لپٹا کر پیار کیا۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، عبدالحق نے کہا اور ارجمن کے ساتھ چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو عارف اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جو ارجمن اسے دے کر گئی تھی، اور اچھو میاں یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں کسی نے کرسی سے باندھ دیا ہو۔ عبدالحق ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ تینوں خاموش بیٹھے ایک ہی ہستی کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ جس نے انہیں ایک چھت کے نیچے یکجا کیا تھا، ورنہ شاید زندگی میں وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے اور نہ ہی واقف ہوتے۔ پھر عارف نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ کر رہا ہو۔ عارف نے اس کی نگاہوں میں یہ بات پڑھ لی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، مجھے وہ سب کچھ ملا جو مجھے مل سکتا تھا، اور جو نہیں ملا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کیا ملا آپ کو؟ مجھے بتائیں گے؟ مجھے نادرہ کی محبت ملی، سچی اور خالص، اور جاتے جاتے وہ اپنی محبت کی نشانی مجھے دے گئی۔ یہ کپڑے دیکھ رہے ہو؟ اس نے میز پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ انتظار اور فیصلے کے اس ایک مہینے میں یہ اس نے بڑی محبت سے میرے لیے سیے۔ یہ میں اتنی یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شدید ترین اذیت میں اس جہنم سے نکلتے ہوئے بھی وہ انہیں نہیں بھولی۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ کپڑے لے لیں، یہ اس نے سیے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان پر کڑھائی کی، ان کے ایک ایک ٹانکے اور ایک ایک کلی میں اس کی محبت چھپی ہے۔ یہ تو خزانہ ہے، خزانہ۔ عارف میاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھو میاں نے تائید کی۔ میں نے اسے ان کپڑوں پر کام کرتے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں محبت نمایاں ہوتی تھی۔ آج صبح فجر پڑتے ہی اس نے ان پر استری کی تھی۔ یہ میں عمر بھر سنبھال کر رکھوں گا، جب وہ یاد آئے گی تو انہیں چھو لوں گا، ان پر سے ان کے ہاتھوں کا لمس کبھی نہیں مٹے گا۔ عارف کہتے کہتے رکا اور ایک گہری سانس لے کر پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ اس نے مجھ پر بڑے احسان کیے، اس کی محبت نے مجھے بدل ڈالا، میری اصطلاح کی
مجھے سچا راستہ دکھایا، اب انشاءاللہ میں کبھی نہیں بھٹکوں گا۔ اس نے برائی کے جنگل میں رہتے ہوئے مجھے بھلائی کا راستہ دکھایا، اور ابھی ارجمن مجھے ایک خزانہ دے کر گئی ہے، دیکھو گے؟ عبدالحق اور اچو میاں اس تصویر کو دیکھتے رہے۔ وہ تصویر لگ ہی نہیں رہی تھی۔ نادرہ کی آنکھوں میں زندگی اور محبت کی چمک تھی۔ نیم و ہونٹوں کو دیکھ کر لگتا تھا وہ ابھی بول پڑے گی۔ وہ خوش بھی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ عجیب عورت تھی، جیسے کیچڑ میں کمل کا پھول۔ عارف نے کہا، بہت پاکیزہ، بہت حیا والی۔ اب کہو میں خوش نصیب ہوں یا نہیں؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارجمن کمال کی ڈرائنگ کرتی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، قدرتی صلاحیت ہے، آدمی کا باطن بھی تصویر میں اجاگر کر دیتی ہے۔ عارف نے کہا، آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، مجھے تمہارا نام بھی معلوم نہیں تھا، پھر بھی میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ نہیں کہا۔ ارجمن کی ڈرائنگ کے ذریعے عارف نے وضاحت کی، اس کی ڈرائنگ کی کاپیوں میں تمہارے سوا کسی کی تصویر نہیں تھی۔ عبدالحق کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ میرا تم سے تعارف تھا، عارف نے کہا۔ تمہارے اندر کی نیکی ان تصاویر میں پوری طرح اجاگر تھی، اور ایک بات کسی کے بتائے بغیر میں نے سمجھ لی، وہ بچی ہے لیکن تم سے بڑوں جیسی محبت کرتی ہے، اور جس عمر میں اسے وہ محبت ہوئی وہ اس عمر کے بچے کے لیے ممکن نہیں۔ میرے نزدیک اس بات کا ایک ہی مطلب ہے، یہ کہ وہ محبت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے کہا، تم بھی ابھی کم عمر ہو، میں نے دنیا دیکھی ہے عبدالحق۔ بچوں کی عام محبت میں اتنی پختگی، ٹھہراؤ اور خاموشی نہیں ہوتی۔ یہ تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو محبت کے دکھ خوشی سے سہنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ عارف نے کہا، اور پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ عبدالحق۔ میں نے ابھی BA کیا ہے اور CSS کے امتحان میں بیٹھ رہا ہوں۔ تمہارے رہن سہن سے لگتا نہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر تو میں گاؤں کا آدمی ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی زمین بہت ہے، بظاہر میری ہے، لیکن میرے نزدیک ہر ضرورت مند کی ہے۔ تو مجھے واقعی ملازمت کی ضرورت نہیں، لیکن میرے ایک بزرگ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں۔ عارف نے کہا، یہ بتاؤ نادرہ نے تمہیں تلاش کیسے کیا؟ عبدالحق شرمندہ سی ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ دراصل میں نے BA میں ٹاپ کیا ہے تو اخبار میں میری تصویر چھپی۔ نادرہ نے دیکھی، پھر بھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ میں ہوں، کیونکہ وہ جب آخری بار مجھ سے ملی تھی تو اس وقت میں ہندو تھا اور میرا نام ٹھاکر اوتار سنگھ تھا۔ اوہ، لیکن اخبار میں چھپنے والی تصویر سے پتہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کمال ہے، یہ بات تو میں نے نواب صاحب سے پوچھی ہی نہیں، مجھے خیال بھی نہیں آیا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ کسی طرح مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں میرے گھر آئے تھے۔ عبدالحق نے اچو میاں کی طرف اشارہ کیا۔ عارف نے سوالیہ نظروں سے اچو میاں کو دیکھا۔ آپ نے انہیں کیسے تلاش کیا؟ اخبار کے دفتر سے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ پھر مجھے اس رقعے کا خیال آیا جو آپ مجھے دے کر گئے تھے۔ مسعود صاحب کے نام کا؟ عارف نے پوچھا۔ وہ اچو میاں کی طرف متوجہ تھے۔ عبدالحق کی حیرت نوٹ نہیں کر سکے۔ جی ہاں، بس ایک امکان تھا، میں نے سوچا ادھر ادھر بات کر کے شاید کسی طرح معلوم کر لیں وہ، اور انہوں نے ان کا پتہ معلوم کر کے بتا دیا۔ عارف کے لہجے میں حیرت تھی۔ معلوم کرنا کیا، وہ تو انہیں جانتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی تفتیش کی اور پھر ان کا پتہ دے دیا۔ تو آپ کو چچا جان سے میرا پتہ ملا؟ اب عبدالحق سے رہا نہیں گیا، وہ بھی حیران تھا۔ عارف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مسعود صاحب تمہارے چچا ہیں؟ نہیں، وہی تو مجھے سول سروس میں لانا چاہتے ہیں۔ عبدالحق نے شرمیلے لہجے میں کہا، میں انہیں چچا جان کہتا ہوں، لیکن آپ انہیں کیسے؟ وہ میرے استاد ہیں۔ عارف نے کہا، پھر بتایا کہ کس طرح وہ اچو میاں کو وہ رقعہ دے کر گئے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے لوگوں کو کیسے ملایا ہے۔ ارجمن کو تم تک پہنچنا تھا، نادرہ کا جنازہ یہاں سے اٹھنا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یوں ہوگا؟ ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں تم سے مل کر خوش ہوا تھا عبدالحق، عارف نے کہا، لیکن اب یہ خوشی دو چند ہو گئی ہے۔ میرے استاد کے پاس جوہر شناس نگاہیں ہیں، انہوں نے تمہیں منتخب کیا ہے تو تم میں کچھ ہے۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ لوگ آرام کریں، کل بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اب تو آپ سے ایک اور تعلق نکل آیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے روک لیا۔ عارف نے کہا، صبح کس وقت اٹھتے ہیں آپ؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں سو بھی سکوں گا یا نہیں۔
اللہ آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے، شب خیر۔ عبدالحق اس روز سویرے ہی اٹھ گیا۔ اس نے رات کو صادق سے کہہ دیا تھا کہ مہمانوں کا خیال رکھے، وہ اٹھ جائیں تو وہ اسے بھی اٹھا دے، وہ ناشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ مگر صادق نے اسے نہیں اٹھایا۔ 8 بجے کے قریب خود ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ نور بانو اب بھی سو رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلا گیا، وہاں سے تازہ دم ہو کر نکلا تو صادق سے ملا۔ صادق، مہمان ابھی نہیں اٹھے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ بڑے صاحب تو فجر کے وقت اٹھ کر چلے گئے تھے، کہتے تھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، واپس نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں صاحب۔ عبدالحق کو یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں آئیں گے۔ وہ تو رکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ان کے ہر انداز سے ظاہر تھا وہ کہیں جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ شاید وہ اپنے لیے کسی راستے اور منزل کا تعین پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تم دوسرے مہمان کا خیال رکھو، وہ اٹھ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر عبدالحق حمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا، مگر کچھ ہی لمحے میں وہ ٹھٹک گیا۔ حمیدہ کے کمرے سے قرآن پڑھنے کی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ ارجمن بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی اور اماں اس محویت سے سن رہی تھی کہ انہیں اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ ان کے قریب کھڑا ہو کر سنتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ ارجمن سورہ ملک پڑھ رہی ہے۔ وہ ایسے مقدس فضا تھی کہ ہر طرف نور برستا محسوس ہو رہا تھا۔ ارجمن کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور قرت بھی، اور اللہ کا کلام تو پتھروں کو بھی رلا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے سورہ ملک کے حوالے سے اسے کچھ یاد آ گیا۔ دہلی میں رمضان کی وہ پہلی شب جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور وہ بے چین ہو گیا۔ اس کیفیت میں مداخلت کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اندر کی شدید خواہش تھی، اس سے رہا نہیں گیا۔ ارجمن نے ایک آیت مکمل کی تو اس نے دھیرے سے پکارا، ارجمن، اور سب کچھ جیسے بکھر کر رہ گیا۔ اماں اور ارجمن دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر حمیدہ کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ میں معافی چاہتا ہوں اماں، کوشش کے باوجود مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے معذرت کی۔ پھر ارجمن سے بولا، سورہ ملک شروع سے سناؤ۔ ارجمن چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر پڑھنے لگی۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہی۔ عبدالحق کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے اسے صبح کا روشن آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آسمان کو تکنے لگا، لیکن اس کی سماعت ارجمن کی آواز پر مرکوز تھی۔ اس کے دل میں ایک آواز تھی جو ارجمن کی پڑھی ہوئی آیات کا ترجمہ سنا رہی تھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست، بے انتہا معاف فرمانے والا۔ وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ۔ عبدالحق کی نگاہیں آسمان کو ٹٹول رہی تھیں، لیکن اسے صرف آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی اور پھر شرمندگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی؟ بے شک سامنے سے بلند ہوتے ہوئے اور آگے، بہت آگے، اپنی بلندی کی انتہا کے نقطے کو چھونے کے بعد جھکتے ہوئے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں۔ کیسی خوبصورت اور بے عیب تخلیق ہے یہ! ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی بے ربطی نہیں۔ پھر دوڑاؤ نظریں، بار بار پلٹ آئیں گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر، اور وہ نامراد ہوگی اپنی تلاش میں۔ عبدالحق کی نگاہ جھک گئی۔ نہیں میرے رب، میں یہ گستاخی نہیں کروں گا۔ ایسا ہموار آسمان بنایا ہے آپ نے، اور آپ نے مجھے ایمان عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ارجمن اور حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واپس آیا اور کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ارجمن نے دوبارہ قرأت شروع کر دی۔ سورہ ختم ہوئی تو عبدالحق نے جزاک اللہ کہا، اور پھر عبدالحق نے ارجمن سے پوچھا، قرآن تم نے دہلی میں پڑھا تھا؟ نہیں، اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی، وہاں تو بس بسم اللہ ہوئی تھی میری۔ تو یہاں پڑھا ہے تم نے؟ اس لفظ یہاں میں سوال سے زیادہ بے پناہ حیرت تھی، اور وہ بھی بہت کچھ تھا جو ارجمن ہی نے نہیں، حمیدہ نے بھی سمجھ لیا تھا۔
حمیدہ خود بھی حیران تھی۔ گناہ کے بازار میں کوٹھے پر قرآن، ارجمن نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی ہاں، مجھے قرآن یہیں پڑھایا گیا ہے۔ کس نے پڑھایا ارجی؟ پھپھو نے، مجھے بھی اور نانا کو بھی، ارجمن نے کہا اور پھر رونے لگی۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے اور جہاں چاہے عزت دے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری پھپھو کو اللہ نے بڑائی دی۔ عبدالحق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے صادق نے اس سے کہا، صاحب مہمان اٹھ گئے ہیں۔ نواب صاحب واپس آئے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ناشتہ لے آؤ۔ عارف نہا کر باہر نکلا اور تولیے سے بال خشک کر رہا تھا کہ عبدالحق آ گیا۔ رات کیسی گزری؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا۔ گزرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، گزر گئی، نیند بھی آ ہی گئی۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، کانٹوں پر انگاروں پر بھی آرام عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک، عارف نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نواب صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، فجر پڑھنے گئے تھے، تب سے واپس نہیں آئے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، عارف نے کہا، وہ تو بس مروت میں رک گئے تھے، رات بھر اضطراب کے عالم میں ٹہلتے رہے۔ وہ کہیں جانے کو، کسی کو ایسا بیتاب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں جانا تھا انہیں؟ داتا دربار؟ کیا؟ ہاں، یاد آیا، نادرا نے مجھے بتایا تو تھا۔ کیسے اللہ لوگوں کو ملاتا ہے، کیسے انہیں ایک دوسرے سے فیض پہنچاتا ہے۔ واقعی یہ حیران کن مثال ہے۔ صادق ناشتہ لے آیا، وہ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے کے بعد ان کے درمیان مسعود صاحب کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آج ملنے چلیں ان سے؟ عبدالحق نے کہا، نہیں، اگلی بار لاہور آؤں گا تو چلیں گے۔ آج کیوں نہیں؟ مجھے ان سے ملے 4 سال ہو گئے۔ عارف نے سد آہ بھر کر کہا، بہت جی چاہتا ہے ملنے کو، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ ایسی کیا بات ہے؟ اب تمہیں کیا بتاؤں، زندگی میں سب کچھ ان سے ہی تو سیکھا ہے۔ وہ ایسے استاد ہیں میرے، وہ بھی مجھ سے بہت فخر کرتے ہیں، مگر میں اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے غلط راستے پر نکل گیا، غلط افسروں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایسے میں ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاتا؟ بس چور بن گیا۔ پھر نادرا نے مجھے بدل ڈالا۔ اب میں پہلے وارا عارف ہوں۔ اگلی بار لاہور آؤں گا تو تمہارے ساتھ ہی ان سے ملنے جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ دیکھو عبدالحق، ہم کل ہی ملے ہیں، عارف نے کہا، لیکن اتنے حوالوں کے ساتھ کہ اب تم میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ میں اگر تم سے ذاتی گفتگو کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں عارف بھائی، میں تو بھائی سے محروم ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے کل تمہیں پہلی بار دیکھا، لیکن میں تمہیں پہلے سے جانتا تھا۔ یہ الگ بات کہ مجھے تمہارا نام معلوم نہیں تھا۔ کیسے؟ ارجمن کی ڈرائنگ کی کاپی میں تمہاری تصویریں دیکھی تھی میں نے۔ عبدالحق کھسیا گیا، اوہ، وہ صرف تمہاری ہی تصویریں بناتی رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم جیسا آدمی اس بازار میں کیسے پہنچا۔ نادرا جیسی ہی کسی لڑکی کی تلاش میں اس بازار میں گھوما پھرا کرتا تھا، اور جب ارجمن نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو تم اس کوٹھے کے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ جی ہاں، اللہ کی شان ہے، عارف نے آہ بھر کر کہا، اس کے ہاں ہر چیز کا، ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ اس دن تم نادرا کو یا نادرا تمہیں دیکھ لیتی تو سب کچھ یوں نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میں نادرا اور ارجمن کو اسی وقت نکال کر لے آتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 5 سال تو ہو ہی گئے ہیں، اور تم انہیں لے گئے ہوتے تو میں نادرا سے کبھی نہیں ملتا، اور آپ اتنے دکھی بھی نہیں ہوتے۔ ایسے نہ کہو، وہ مجھے نہ ملتی تو میں ویسا ہی اوباش کا اوباش رہتا۔ تم نہیں جانتے، میں دکھی ضرور ہوں، لیکن اس سے زیادہ خوش ہوں۔ میرے اندر سینے میں کئی خلا تھے جسے نادرا نے اپنی محبت سے بھر دیا، اور نادرا سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ کوٹھے پر بیٹھ کر بھی پاک صاف تھی، اور میں معزز ہو کر بھی آوارگی کرتا تھا۔ یقین کرو، وہ میری ہر محرومی کا ازالہ کر گئی۔ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ میرے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ میں اب انشاءاللہ اچھا ہی رہوں گا۔ واقعی اپنی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اس رات میں اس کوٹھے کے سامنے دیر تک بیٹھا رہا۔ عبدالحق جیسے کھو سا گیا۔ شاید نظر اٹھا کر دیکھتا تو وہ نظر آ جاتی، یا وہ مجھے ہی دیکھ لیتی، اور ایسا ہوتا تو آپ کی زندگی میں انقلاب کبھی نہیں آتا، اور اچھو میاں نواب اشرف علی خان کبھی نہ بنتے، نہ ہی ان کی زندگی بدلتی۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے
وہ اس کے بندوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ عارف نے کہا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ایک بات بتاؤ، 5 سال پہلے جب تم اس کوٹھے کے سامنے ہوٹل میں بیٹھے تھے تو ارجمن نے پہلی بار تمہیں دیکھا، اس وقت اس کی عمر کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 7-8 سال۔ اس کے بعد وہ صرف تمہاری ہی تصاویر بناتی رہی، کیوں؟ عبدالحق اس کا جواب جانتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید میں اسے اچھا لگا تھا، شاید تم سمجھنا اور کہنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کم عمر بچیوں کو بعض اوقات اچھے لگتے ہیں لوگ، وہ ان سے محبت کرتی ہیں، لیکن بعد میں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ان کے لیے نہیں۔ میں تم سے اختلاف کروں گا، عارف نے کہا۔ ارجمن میں کوئی غیر معمولی بات ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ہے اس میں۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس نے ایک ہی تصویر بار بار کیوں بنائی تو اس نے کہا، یہ مجھے اچھے لگے تھے، اس لیے خود بخود بار بار ان کی تصویر بن جاتی ہے۔ اس پر نادرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے نادرا یہ سب جانتی تھی۔ نادرا نے ارجمن کو مجھے سونپنے سے پہلے یہ بات بتا دی تھی، عبدالحق نے کہا، اور تم نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی؟ جی ہاں، میں نے کہا نا کہ بچے بالآخر بچپن کی حماقت کو بھول جاتے ہیں، مگر میں یقین سے کہتا ہوں ارجمن کے اندر تمہارے بارے میں ایک بہت گہرا یقین اور اعتماد ہے۔ اس کا سبب تو مجھے نہیں معلوم، مگر یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ ارجمن کا یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تمہارے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ ویسے یہ امکان اس لیے کمزور ضرور ہے کہ اس لڑکی میں گہرائی اور رکھ رکھاؤ ہے، وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس میں وہ دانش ہے جو عام طور پر لوگوں کو بڑی عمر میں نصیب ہوتی ہے۔ پھر بھی محبت کو چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تو ہے، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، عبدالحق نے کمزور لہجے میں کہا۔ تم سوچو گے کہ میں نے تم سے بات کیوں کی؟ عارف نے کہا، دیکھو، ارجمن کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہوا تو نادرا کی روح تڑپے گی۔ میں یہ بات تمہارے بڑے بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ بنے تو مجھے آواز دے لینا، میں تمہیں اپنا پتہ دے کر جاؤں گا اور ہم رابطے میں رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں ہر طرح سے ارجمن کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ عبدالحق کو برا تو لگا، لیکن عارف کی طرف سے اس کا دل میلا نہیں ہوا۔ اس نے مروتاً اقرار تو کر لیا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ارجمن کو کسی اور کو سونپ دے؟ نادرا خود بھی تو ارجمن کو عارف کو سپرد کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے جو کچھ ارجمن کے بارے میں اس سے کہا تھا وہ ایک طرح کی وصیت تھی، تو ارجمن اس کی ذمہ داری تھی۔ آئیے لان میں چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے عارف سے کہا۔ صادق ناشتے کے برتن سمیٹنے آ گیا تھا۔ عارف نے 3 دن عبدالحق کے ہاں قیام کیا اور پھر کراچی واپس چلا گیا۔ عبدالحق اسے مزید روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ 3 دن بھی محض مروت کی وجہ سے اسے ملے ہیں۔ ادھر مقابلے کے امتحان کی تاریخ قریب آ رہی تھی، وہ سب کچھ بھول کر اس کی تیاری میں لگ گیا۔ ارجمن بہت خوش تھی، بس کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے پھپھو اسے یاد آتی تو اس کے دل میں ہوک اٹھتی، ایسا لگتا دل بند ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ایسا اکیلے میں ہی ہوتا، اور اکیلی وہ کم ہوتی تھی۔ وہ سوچتی کہ پھپھو اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس سے ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بہت سی باتیں وہ خود بخود سمجھ جاتی تھیں، اور بہت سی باتیں اللہ میاں اسے سمجھا دیتے تھے۔ اس نے پھپھو کے بتائے بغیر سمجھ دیا کہ جہاں وہ رہ رہی تھی وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو مجبور ہیں، مجبور نہ ہوتی تو وہاں سے اسے لے کر بھاگ چکی ہوتی، اور اب آخر میں تو وہ جیسے سب سے چھپا کر رکھنے لگی تھیں۔ وہاں بھرا پڑا گھر تھا، لیکن وہ پھپھو اور نانا کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے دیکھا تھا کہ بوا کے مرنے کے بعد کوٹھا تو نہیں بدلا تھا، لیکن پھپھو کی زندگی بدل گئی تھی۔ ان کے چہرے پر اب وحشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ پرسکون ہو گئی تھیں۔ وہ وہاں کی مالک بن گئی تھیں، سب سے بڑی، لیکن وہ وہاں ہر چیز سے بے تعلق ہو گئی تھیں۔ ان سے شادی کا کوئی امیدوار اب وہاں نہیں آتا تھا، آتا بھی ہوگا تو بہرحال وہ اس سے ملتی نہیں تھی۔ وہ ہر رات اس کے ساتھ سوتی تھی، اسے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ پھپھو سے لپٹ کر سوتی اور سوچتی کہ کتنا اچھا ہوا کہ بوا مر گئیں۔ پہلی بار اسے پتہ چلا کہ کسی کا مرنا
کبھی اچھا بھی ہوتا ہے۔ اسے یاد تھا اس نے یہ بات پھپھو سے کہی تو وہ بگڑ گئیں۔ کبھی کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتے ارجمند، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ مرنے والوں کے لیے تو بس مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ بوا نے تو ہم پر احسان کیا، ورنہ تم اکیلی ہی سوتی رہتی۔ اس نے بحث نہیں کی تھی، اسے خیال آ گیا تھا پھپھو کی بات سچی تھی۔ پھپھو تو بوا کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ سونے لگی تھیں، اور بوا کے بعد سب کچھ پھپھو کے ہاتھ میں آ گیا۔ کسی کو بھی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پھپھو سے مانگتا۔ پھپھو کبھی منع نہیں کرتی تھی، بلکہ زیادہ ہی دیا کرتی تھیں، لیکن اپنے اور اس کے لیے نہ جانے کیوں سخت ہو گئی تھیں۔ اسے یاد تھا ایک بار اس نے رنگوں کے لیے کہا تو پھپھو نے منع کر دیا۔ اس نے شکایتی لہجے میں پھپھو سے کہا، اتنے پیسے تو ہیں آپ کے پاس، سب کو دیتی ہیں تو مجھے رنگ کیوں نہیں منگا کر دیتی؟ دیکھو بیٹا، تم اللہ سے دعا کرو، یہ پیسے تو اپنے نہیں ہیں، امانت ہیں ہمارے پاس، اور امانت بھی اچھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو یہ پیسہ اچھا نہیں ہے، میں یہ خرچ نہیں کرنا چاہتی، مگر پہلے تو اسی سے آپ مجھے سب کچھ دلاتی تھیں۔ پہلے کی بات اور تھی ارجی، اب ہم مجبور ہیں، اب ہمارے پاس اختیار ہے۔ ارجمند کی سمجھ میں بات تو نہیں آئی، لیکن اس نے بحث نہیں کی۔ پھر اس نے دیکھا کھانے پینے میں بھی فرق پڑ گیا تھا۔ اب تو وہ اچھے کھانے کو ترسنے لگی تھی، زیادہ تر دال ہی پکتی اور وہ بھی کم۔ اس نے شکایت کی تو پھپھو نے کہا، بس تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمارے لیے عزت کا رزق جاری کر دے۔ پھپھو نے کپڑے سینا شروع کر دیے تو حالات بہتر ہو گئے۔ اسے یاد تھا کہ پہلی بار اس نے کوٹھے پر خود کو پرسکون اور محفوظ سمجھا تھا۔ پھپھو بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور نانا جنہیں وہ پہلے اچھو میاں کہتی تھی وہ تو بالکل ہی بدل گئے تھے۔ پہلے ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں کیسی وحشت ہوتی تھی، بولتے تھے تو جھنجھلائے ہوئے لگتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے پھپھو کو بیٹی کہا تھا ان کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی، اور پھر جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تو ان کا چہرہ جگمگاتا ہوا روشن روشن لگنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ یہ نانا اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے پھپھو؟ اس نے پوچھا تھا۔ جو لوگ دل سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے پھپھو؟ قرآن میں اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے روکا ہو وہ نہ کرو، یہ قرآن پر عمل ہوتا ہے۔ مگر مجھے تو معلوم ہی نہیں پھپھو، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ مجھے تو عربی نہیں آتی نا، ترجمے والا قرآن پڑھو گی تو پتہ چلے گا۔ اس سے اچھا یہ نہیں کہ میں عربی سیکھوں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر مجھے عربی نہیں آتی، تو جب تک مجھے ترجمے والا قرآن پاک لا دیجئے۔ ابھی نہیں، ابھی تم چھوٹی ہو، قرآن تو بڑوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو پھر پڑھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آتا ہوگا؟ بھئی قرآن پڑھنے والے کو اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے سمجھا دے، تو اللہ چاہے تو اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اور بھئی موٹی موٹی باتیں تو سب کو معلوم ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولو، بڑوں کا ادب کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دو، لوگوں کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ۔ ان سب باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ خوش ہو کر وہ چاہے تو ایسے لوگوں کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیتا ہے۔ بس ابھی تم ان باتوں پر عمل کرنا سیکھ لو۔ اور وہ بات ارجمند کے دل میں اتر گئی۔ ارجمند کو لگتا تھا کہ وہ پہلے پھپھو کو اتنا نہیں سمجھتی تھی جتنا اب سمجھنے لگی ہے۔ پھپھو سامنے تھی تو وہ بس انہیں دیکھتی تھی، ان کے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ اب وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی تو ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں سوچتی تھی، تو اب وہ انہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگی تھی۔ اسے پھپھو کا پرانا معمول یاد تھا۔ وہ دیر سے سو کر اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، پھر وہ اسے بھی پڑھانے لگیں۔ مگر بوا کے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پھپھو صبح سویرے اٹھتی، نماز اور قرآن کے بعد وہ اسے اور نانا کو قرآن پڑھاتی، پھر ناشتہ بناتی اور دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے دوران اسے پڑھاتی، انگریزی، اردو اور حساب۔ کہتی تھی کبھی یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور بوا کی موت کے بعد وہ مشین ہو گئی تھیں، کپڑے سینے اور ان پر کڑھائی کرنے کا کام جو زیادہ ہو گیا تھا، تب تو جیسے ان کے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کتنا تھک جاتی ہوں گی،
उस वक्त तो उसकी समझ में नहीं आता था। एक दिन इसने देखा फुप्पो ने सुई धागा और वो कुर्ता जिस पर वो कढ़ाई कर रही थी एक तरफ रख दिया और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी, मगर आंसू फिर आ जाते। ये क्या फुप्पो, आप रो रही हैं? उसने तड़प कर कहा। अरे नहीं पगली, अल्लाह का शुक्र है, रोने का वक्त गुजर गया। रोए हमारे दुश्मन तो फिर ये आंसू नहीं हैं। बहुत नज़र जमा कर काम करना पड़ता है तो आंखों में पानी आ जाता है। तो आप इतना काम ना किया करें ना, ज़्यादा काम करना ज़रूरी है अर्जी। मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना मिले। रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मैं दाल भी खा सकती हूँ। ज़्यादा काम करके मुझे खुशी भी तो होती है। अल्लाह ने करम फरमाया है तो काम करके एक तरह से मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। काश मैं तुम्हें स्कूल भेज सकती तो भेज देना, मेरा भी जी चाहता है। नहीं भेज सकती गुड़िया, फुप्पो ने अफसुर्दगी से कहा। मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम पर किसी की भी नज़र पड़े। कोई संभालने वाला ना हो तो ये दुनिया बहुत बुरी जगह है गुड़िया। फुप्पो ने सारी ज़िंदगी मेरे लिए गुजारी। उसने सोचा कितनी अकेली थी वो। मैं तो छोटी थी सो वो दिल की बात किसी से भी नहीं कह सकती थी। कैसे बुरे बुरे लोग उनसे शादी करने के लिए आते थे। अच्छा हुआ कि उन्होंने उनसे शादी नहीं की। फिर इसकी आंखों में आरिफ की सूरत फिर गई और जब कोई अच्छा मिला तो अल्लाह मियाँ ने उनसे ज़िंदगी छीन ली। ये तो बड़ा ही जुल्म हुआ, बड़ी बेइंसाफ़ी की अल्लाह मियाँ ने। नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते। उसके अंदर बैठे हुए अल्लाह मियाँ ने खफगी से कहा, अल्लाह जो करता है इसमें उसके बंदों की बेहतरी होती है। तो मुझे बताइए इसमें क्या बेहतरी थी? फुप्पो जिंदा रहती तो फुप्पा के साथ कितना खुश रहती। वो बुड़बुड़ाई, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें क्या मालूम? वाकई ये बात तो सच है, अर्जुमन ने सोचा। मैं ये यकीन से कैसे कह सकती हूँ? सिर्फ अल्लाह ही है जो सब कुछ जानता है। अल्लाह मियाँ ने कहा, वही बेहतरी को समझता है क्योंकि शुरू से आखिर तक हर बात सब कुछ जानता है। तुम्हें पता है अभी एक पल बाद क्या होगा? उसने सोचा और नफ़ी में सर हिलाया। अभी आप ही आएगी और तुमसे बात करेगी। याद रखो, अल्लाह से बहस नहीं करते, सिर्फ मानते हैं उसकी बात। इसी में भलाई है। इसकी बात मानो और इसे खुश रखो और वो खुश होकर तुम्हें नेमतें देगा। क्या इसने तुम्हें आगा जी से नहीं मिलवाया? शुक्र अदा किया करो उसका। अल्लाह मियाँ आपका शुक्र है, अर्जुमन ने बड़े ही खलूस से कहा और उसी लम्हे आप ही आ गईं। अल्लाह शुरू से आखिर तक सब कुछ जानता है और बंदों को एक पल का भी पता नहीं होता, अर्जुमन ने सोचा। नूर बानो को अर्जुमन पर बड़ी मोहब्बत आती थी। जिंदगी में पहली बार वो किसी से बगैर किसी खौफ और धड़के के मोहब्बत कर रही थी। कोई डर नहीं था उसे, बस ये ख्याल था कि खोई हुई छोटी बहन खुशकिस्मती से इसे मिल गई है जो इसकी मोहब्बत को तरसती रही थी। इसे तलाफी का मौका मिल गया था। वो दरवाजे में खड़ी खामोशी से इसे देखती रही। अर्जुमन किसी गहरी सोच में थी। कभी वो बुड़बुड़ाती, फिर इसके चेहरे के तासुरात से लगता कि किसी की बात बड़े ध्यान से सुन रही है। एक बार इसने सर भी झटका, फिर उसका चेहरा पुरसकून हो गया। नूर बानो कमरे में चली गई। क्या बात है जी, अकेली बेटी हो? अम्मा कहाँ हैं? गुसल खाने में हैं। और तुम इतनी महवियत से क्या सोच रही थी? वो मैं आप ही में अल्लाह मियाँ से बात कर रही थी। जवाब इतना गैर मुतवक्का था कि नूर बानो सन्नाटे में आ गई। उसे संभलने में चंद लम्हे लगे। फिर उसने अजीब से लहजे में पूछा, अल्लाह मियाँ तुमसे बातें करते हैं? जी आप ही। कैसे? वो मेरी आवाज़ में मुझसे बातें करते हैं। कभी मुझे डांटते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं। तो अल्लाह मियाँ क्यों? ये समझो कि तुम खुद से बातें करती हो। ऐसा होता है सबके साथ। नहीं आप ही, वो अल्लाह मियाँ ही हैं। अभी क्या बात हो रही थी उनसे? मैं सोच रही थी कि अब तो फुप्पो की शादी होने वाली थी। अर्जुमन ने पूरी तफसील उसे बता दी। फिर बोली, अब देखें, अल्लाह मियाँ ही तो सब कुछ जानते हैं, बंदों को भी समझ दी है अल्लाह ने। लेकिन आप ही, आखिर में अल्लाह मियाँ ने पूछा, तुम्हें पता है एक पल बाद क्या होने वाला है? मैंने इनकार में जवाब दिया तो उन्होंने कहा, एक पल बाद तुम्हारी आप ही आने वाली हैं और देख लें आप आ गई।
مجھے تو نہیں معلوم تھا یہ بات، ارجمن نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ نور بانو متاسف ہو گئی۔ ارجمن کو جھوٹا سمجھنے کو تو اس کا دل نہیں مانتا تھا، یہ ضرور نفسیاتی بیماری ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اکیلی رہی ہے بیچاری، اسی لیے۔ تم کمرے میں بند کیوں رہتی ہو؟ چلو باہر باغیچے میں چلیں۔ وہ دونوں لان میں آ گئیں۔ کچھ دیر جھولا جھولنے کے بعد وہ سستانے کے لیے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ تم کبھی باہر گھومنے جاتی تھی ارجمن؟ نور بانو نے پوچھا۔ نہیں آپی، 3-4 سال سے تو میں گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ پھپھو کو بہت ڈر لگتا تھا، وہ مجھے سب سے چھپا کر رکھتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، ٹھیک ہی کرتی تھیں۔ گھر میں صحن تھا تمہارے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں آپی، وہاں کوٹھا تھا مگر میں وہاں نہیں جاتی تھی۔ نور بانو کو اس پر ترس آنے لگا۔ توبہ، بند دیواروں کے بیچ دم گھٹنے لگتا ہوگا تمہارا۔ پھپھو کی خوشی میں میری خوشی تھی آپی، کبھی دل نہیں چاہتا تھا باہر جانے کو؟ باہر جانے کو تو نہیں، ہاں اسکول جانے کو بہت دل چاہتا تھا۔ تو تم اب تک اسکول نہیں گئیں؟ نور بانو نے حیرت سے پوچھا۔ مگر تم تو انگریزی بھی پڑھ لیتی ہو۔ پھپھو گھر پر ہی مجھے پڑھاتی تھیں، قرآن، اردو، انگریزی اور حساب۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے پوچھا، اسکول جانا چاہتی ہو تم؟ جی آپی، میں عبدالحق صاحب سے بات کروں گی، تم اسکول ضرور جاؤ گی۔ شکریہ آپی، بہنیں بہنوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت، اور ہاں آج ہم گھومنے بھی چلیں گے۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر ارجمن کو احساس ہوا کہ نور بانو کچھ بے چین ہے۔ کیا بات ہے آپی؟ اس نے پوچھا۔ بہت زور کی پیاس لگی ہے اور اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ یہ سنتے ہی ارجمن اندر کو دوڑی۔ ارے کیا ہوا ارجی، کہاں جا رہی ہو؟ نور بانو نے اسے پکارا۔ ابھی آئی آپی۔ اور ذرا دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں دھری ٹرے پر پانی کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر بڑے ادب اور تمیز سے نور بانو کو پیش کیا۔ نور بانو نے سوچا، اس لڑکی کی بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی پھپھو نے۔ پانی پی کر اس نے گلاس ارجمن کو دیا اور بولی، شکریہ ارجی، ابھی تو آپ نے کہا بہنیں بہنوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ ارجمن نے اسے یاد دلایا، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت، اور میں نے آپ کو بس پانی ہی تو دیا ہے جو ویسے بھی ثواب کا کام ہے۔ تم بہت ہی اچھی ہو ارجمن۔ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر گھر میں جاتے ہوئے نور بانو نے کہا، ایک بات کہوں؟ برا نہیں ماننا، میں آپ کی بات کا برا کیسے مان سکتی ہوں؟ یہ اللہ میاں والی بات تمہارا وہم ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ ہر انسان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ آدمی اچھا ہو تو اس کا ضمیر بہت طاقتور ہوتا ہے، اور آدمی برائی میں بڑھتا جائے تو ضمیر کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر برائی بالکل اس طرح آدمی کو غلط راستے دکھانے لگتی ہے۔ ارجمن نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب تو صرف مقابلے کے امتحان کی تیاری رہ گئی تھی۔ عبدالحق اپنی اسٹڈی میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ نور بانو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، وہ بس ایک چائے دینے کے لیے ہی یہاں آتی تھی۔ کیا بات ہے نور، خیریت تو ہے؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا۔ تو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو پڑھائی کا وقت ہے۔ ہر وقت پڑھائی اور صرف پڑھائی، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں امتحان میں۔ ایسا بھی کیا کہ پڑھائی کی وجہ سے آپ جیسا ذمہ دار آدمی غیر ذمہ دار ہو جائے؟ عبدالحق کو جھٹکا لگا۔ اس نے کتاب الٹ کر رکھ دی۔ کوئی غیر ذمہ داری ہوئی ہے مجھ سے؟ تو اور کیا، آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ تو دوسروں کا، سب لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟ ارجمن کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں، نور بانو نے افسردگی سے کہا، سوائے ہمارے۔ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی۔ عبدالحق گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بیٹھ جائیے۔ اسے کچھ نہیں ہوا، آپ سکون سے میری بات سنیے۔ عبدالحق بیٹھ تو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ تو ارجمن کو اماں کو سونپ کر مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب اسے احساس جرم ہو رہا تھا۔ وہ تو کبھی ارجمن سے بات بھی نہیں کرتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتا تھا، اس کے بچپنے سے جسے وہ محبت سمجھتی تھی۔ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟
اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بھائی دنیا کی بچیاں اسکول جاتی ہیں، اس بیچاری نے تو آج تک اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، اس بات کا خیال بھی نہیں آیا آپ کو، حالانکہ آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ عبدالحق کو افسوس ہوا اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اب اسکول کی پہلی جماعت کے حساب سے تو وہ بڑی ہو گئی ہے، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ ایسی بات نہیں، اس کی پھپھو اسے گھر پر انگریزی، اردو اور حساب پڑھاتی رہی تھیں، اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے، بس اسکول کبھی نہیں گئی وہ۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ عمر کے حساب سے اسے 7ویں یا 8ویں جماعت میں داخلہ ملنا چاہیے۔ داخلہ ٹیسٹ میں کامیابی کے بغیر تو ملے گا نہیں، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہی تو فکر ہے جو آپ کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اسے گھر پر تیاری کرانی ہوگی، پھر داخلے کا امتحان دلوانا ہوگا۔ یہ تیاری تو آپ کو ہی کروانی ہے، لیکن میری مصروفیت۔ عبدالحق کہتے کہتے رک گیا، اسے کچھ خیال آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیچر کا بندوبست کر دیتا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس کے اور ارجمن کے درمیان یہ ایک قدر مشترک ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے جدا نہ کرنے کے خیال سے اسکول نہیں بھیجا تھا، پھر اسکول میں داخلے کے امتحان کی تیاری کے لیے اسی طرح پتا جی نے اس کے لیے ٹیچر کا بندوبست کیا تھا، یوں اسے ماسٹر جی ملے، اور اسی طرح نادرہ نے ارجمن کو چھپا کر رکھا تھا اور اسکول نہیں بھیجا تھا، اب وہ اس کے لیے ٹیچر کا بندوبست کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ وہ بھی اپنا سب کچھ کھو کر ہمارے پاس آئی ہے، اسے ہم سے اپنائیت، محبت اور خود اعتمادی چاہیے، اور پھر بڑی ہوتی ہوئی بچی کو ٹیچر سے پڑھوانا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ تو پھر اسے آپ ہی پڑھائیں گے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ کو۔ مگر میں کیسے نکالوں گا وقت؟ 11 بجے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں آپ، نور بانو نے کہا۔ دیر تک سوتے ہیں، جلدی اٹھ جائیں تو اسے 2 گھنٹے دے سکتے ہیں آپ۔ ہاں یہ تو ہے، چلو ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں، بس کل سے یہ کام کرنا ہے آپ کو، جو حکم سرکار کا۔ ایک بات اور بھی کچھ ہے؟ ہاں، وہ بیچاری 4 دیواری میں قید رہی ہے، ایسا گھر جہاں صحن بھی نہیں، جہاں سے آسمان بھی نظر نہیں آتا۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ تو یہاں تو کھلی فضا ہے سانس لینے کے لیے۔ اتنا کافی نہیں، وہ کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں، اس نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی۔ تو پھر شام کو اسے سیر کے لیے لے جانا چاہیے، لاہور دکھایا جائے اسے، یہاں تاریخی مقامات بھی ہیں، اور یہی نہیں، اگلی بار حق نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب بھی سیر کرانے کو تو اسے تم بھی لے جا سکتی ہو، یعقوب موجود ہے نا؟ پھر وہی بات، ہمیں اس کو اپنائیت اور محبت دینی ہے، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، آپ ہی لائے ہیں اسے، اور میں آپ کے بغیر کہیں جاتی ہوں بھلا؟ آپ کو شام کا وقت ہمارے لیے نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے پڑھنے دو بس، تو پھر شام کو لانس گارڈن چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ بھی۔ اس کے جانے کے بعد عبدالحق نے سکون کا سانس لیا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اسے تو ابتدا سے یہ خوف تھا کہ ارجمن کی وجہ سے اس کے اور نور بانو کے درمیان تلخی رہا کرے گی، ورنہ وہ کہاں کسی کا ایسا خیال رکھنے والی تھی۔ اسے تو ہمیشہ اس سے یہی شکایت رہتی تھی کہ وہ دوسروں کو اس سے زیادہ توجہ اور اہمیت دیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اب وہ آسانی سے اس محروم بچی کی دلجوئی کر سکے گا، اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں مندمل کرنے کی کوشش کر سکے گا۔ وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ نور بانو ارجمن کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شام کو تیار ہو جانا، ہم سیر کے لیے چلیں گے۔ سچ آپی؟ ارجمن کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تو اور کیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ارجمن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہے آپی، اس نے کہا۔ میں نے تو کبھی جی بھر کر آسمان نہیں دیکھا، میں تو تازہ ہوا کے لیے بھی ترستی رہی ہوں آپی۔ میں تمہارے ہر دکھ، ہر محرومی کی تلافی کروں گی ارجی۔ اور ہاں، کل سے عبدالحق تمہیں پڑھائیں گے، تاکہ آنے والے 2 سال اسکول میں تمہارا داخلہ بھی ہو جائے۔ یہ ارجمن کے لیے اور بڑی بات تھی۔ آغا جی پڑھائیں گے مجھے؟ ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آغا جی خود ہی پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، انہیں فرصت کہاں؟ میرا کہنا ٹال نہیں سکتے وہ، دیکھ لینا کل۔ پھر کچھ خیال آیا تو اس نے ارجمن کو غور سے دیکھا۔ یہ تم انہیں آغا جی کیوں کہتی ہو؟ ارجمن پہلے تو گڑبڑائی، پھر اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔
پتہ نہیں کیوں، بس آغا جی کہنا اچھا لگتا ہے۔ نور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارجمند کو اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ مجھے آغا جی ہی لگتے ہیں آپی، سمجھی؟ کسی کو گھر میں آغا جی کہتی ہوگی نا، کسی بہت پیارے کو، اپنے بابا کو، چچا کو۔ ارجمند نے سکون کی سانس لی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ نور بانو نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو اداسی اور افسردگی پر محمول کیا۔ چلو، تمہیں کھویا ہوا مل گیا، اس نے چہک کر کہا۔ اب تم پچھلی باتیں سب بھول جاؤ، خوش رہا کرو۔ افسردہ ہوگی تو میں خفا ہو جاؤں گی۔ نور بانو کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ ارجمند شرمندہ ہو گئی۔ یہ کیسی محبت مل گئی ہے مجھے، اس نے دل میں کہا۔ کیا میں اس محبت کرنے والی ہستی کو دکھ دے سکتی ہوں جو مجھ میں اپنی محروم بہن کو دیکھتی ہے؟ اسی لمحے اس کے دل میں اللہ نے کہا، کوئی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کے لیے اس کے دکھ کو بھی سکھ بنا دے۔ اور وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ ارجمند کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اسی شام اس کو زندگی میں دہلی کے بعد سے اب تک نہیں آئی تھی۔ آغا جی گاڑی چلا رہے تھے، آپی آگے ان کے ساتھ تھی اور وہ دادی اماں کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ دل میں یہ یقین تھا کہ وہ سب اس کے اپنے ہیں۔ پچھلا زمانہ ابھی سے یادوں میں دھندلانے لگا تھا، بس ایک پھپھو کی یاد تازہ تھی۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ہمیشہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ کاش وہ بھی ساتھ ہوتی، لیکن نہیں، وہ پھپھو جان کے ساتھ ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن پھپھو کو نہیں بھول سکتی۔ یہاں وہ پھپھو ہی کی وجہ سے تو پہنچی تھی۔ پھپھو ہی تو آغا جی کو جانتی تھی، ورنہ وہ آغا جی تک کیسے پہنچتی؟ اور آغا جی کی وجہ سے اسے دادی اماں کا نعم البدل ملا، ایسی محبت کرنے والی بہن ملی، اور یہ پرسکون اور آزاد زندگی۔ ایسی ہوا میں تو اس نے کبھی سانس نہیں لیا تھا۔ وہ باہر دیکھتی اور گہری گہری سانس لیتی رہی۔ کون جانے پھر یہ ہوا اس سے چھن جائے، کتنی ہوا پھیپھڑوں میں بھر سکوں، بھر لوں۔ اور لانس گارڈن دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا باغ، پوری دنیا جتنا بڑا اور اتنا خوبصورت، درمیان میں وہ چھوٹی سی جھیل اسے بہت ہی اچھی لگی۔ وہ گھاس پر بیٹھ گئی۔ کیسا لگ رہا ہے اماں؟ عبدالحق نے حمیدہ سے پوچھا۔ بہت اچھا ہے پتر، یہاں تو کبھی کبھی لایا کر بچوں کو۔ بالکل اماں۔ اسی وقت اس کی نظر 10-12 سال کے ایک لڑکے پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی تھالی تھی جس میں تلی ہوئی چنے کی دال تھی۔ وہ ادھر ادھر آوازیں لگاتا پھر رہا تھا۔ خستہ کراری دال لے لو۔ عبدالحق نے اسے آواز دے لی۔ لڑکا ان کی طرف چلا آیا۔ یہاں بیٹھو، عبدالحق نے کہا۔ لڑکا بیٹھ گیا۔ تھالی اس نے سامنے رکھ لی۔ تھالی پر دال کے علاوہ ایک چوڑے منہ کا ڈبہ تھا جس کے اوپری ڈھکنے میں کئی سوراخ تھے۔ اس کے علاوہ دو کاغذ تکونی ساخت کے تھے جو اندر ایک کر کے رکھے تھے۔ کیسی ہے تمہاری دال؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کھا کر دیکھ لیں آپ۔ لڑکے نے دال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، کتنے کی دیتے ہو ایک پڑیا؟ 1 پیسے کی جناب۔ لب و لہجے سے لڑکا مقامی نہیں لگ رہا تھا۔ عبدالحق نے پوچھا، تم ہندوستانی ہو؟ نہیں جناب، میں پاکستانی ہوں۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، میں پوچھ رہا تھا تم لوگ ہندوستان سے آئے ہو؟ جی جناب، ہم میرٹھ سے آئے تھے، لیکن میرے اور اماں کے سوا کوئی نہیں بچا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک جھونپڑی ڈال لی ہے جناب۔ اف، یہ ہجرت کی المناک کہانیاں۔ عبدالحق نے سوچا، اتنا سا بچہ کیسے بڑوں کی طرح بات کر رہا ہے؟ ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں اور غم روزگار میں الجھا ہوا ہے۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتا ہوں جناب، صبح سرکاری اسکول میں جاتا ہوں، 3ری جماعت میں ہوں۔ لڑکے نے فخر سے کہا۔ اماں تمہاری کیا کرتی ہیں؟ ارجمند بہت غور سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اماں کچھ نہیں کرتی جناب، وہ زخمی آئی تھی ہسپتال میں، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، اب بیساکھی سے چلتی ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ میں اسکول سے آ کر پڑھتا ہوں، کچھ دیر آرام کرتا ہوں اور شام کو یہ کام کرتا ہوں۔ کیا مل جاتا ہے؟ کبھی 1، کبھی 1.5 روپیہ۔ روز یہاں آتے ہو؟ جی ہاں جناب۔ ہاں، کبھی کبھی اپنے جیسے بچوں کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو کسی بستی میں چلا جاتا ہوں، مگر یہاں کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا سا بچہ اور کمائی کی فکر۔ عبدالحق کا دل دکھنے لگا۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ شاکر جناب۔ تو شاکر، تم مجھے بھائی جان کیوں نہیں کہتے؟ عبدالحق نے کہا، پھر سے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر بولا۔ یہ پوری دال کتنے کی ہوگی؟
2-2.5 की तो होगी जनाब। फिर वही जनाब। अब्दुल हक ने इसे टोका। अब इतनी सी देर का मिलना है, क्या फ़र्क पड़ता है जनाब। इस बात से अब्दुल हक खिसिया गया। कैसी तलखी, कैसी हकीकत पसंदी थी इस जवाब में। उसने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर शाकिर की तरफ बढ़ाया। ये लो, ये दाल मेरी हुई, मेरे पास खुला नहीं है जनाब। मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांग रहा, रख लो। आप मेरी मदद कर रहे हैं और इतनी दाल का आप क्या करेंगे, खा तो नहीं सकते। नहीं जनाब, अम्मा कहती हैं दूसरों की मदद से अपनी मेहनत की कमाई अच्छी है, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। तुम गलत समझ रहे हो शाकिर। देखो, तुम 4 पुड़े तो हमें दे दो, फिर किसी भी गरीब बस्ती में जाओ और वहाँ ऐसे बच्चे होंगे जिनका जी चाहता हो दाल खरीदने को, मगर उनके पास पैसे नहीं होंगे। दाल देखकर उनके मुंह में पानी आता होगा। तुमने देखे होंगे ऐसे बच्चे। जी, मैं कभी कभी उन्हें थोड़ी सी दाल दे देता हूँ। शाकिर की आंखें चमकने लगीं। मैं चाहता हूँ तुम आज वहाँ जाओ और ये दाल तमाम बच्चों को मुफ्त में बांट दो। ठीक है जनाब, लेकिन दाल तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5। देखो, दाल तो मैंने तुमसे 2.5 रुपये में ली है, अब ये मेरी है ना। अब्दुल हक ने कहा। शाकिर ने इकरार में सर हिलाया। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे कहीं ले जाकर बांट दो तो इस काम की मजदूरी भी तो होगी ना। तो 2.5 रुपये उसकी मजदूरी, इसमें मदद की क्या बात। तुम मेरा काम करोगे, मैं तुम्हें उसकी उजरत दूंगा। लड़के ने 4 पुड़े इन्हें बना कर दिए, खामोशी से थाल उठाकर चला गया। वो लोग खामोश बैठे दाल टूंगते रहे। दाल बहुत खस्ता थी और मसाले ने उसका लुत्फ दुबाला कर दिया था। ज़रा देर बाद हमीदा ने कहा, अरे तुम लोग घूमो फिरो ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, जाओ। आपको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता अम्मा। अब्दुल हक ने कहा। अरे इतने लोगों के बीच कोई अकेला होता है भला, पगला कहीं का। अब्दुल हक और नूरबानो उठ खड़े हुए। नूरबानो ने अर्जुमंद का हाथ थाम कर उसे उठाया। चलो अर्जी। नहीं आपी, मैं अम्मा के पास रहूंगी। लो, हम तो तुम्हें सैर कराने के लिए आए हैं। चलो ऐसा करो, अम्मा के पास मैं रुक जाती हूँ, तुम चली जाओ इनके साथ। अर्जुमंद का गला खुश्क हो गया। नहीं आपी, आप जाए ना, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। बैठकर यहाँ सब कुछ देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें नहीं मालूम हो सकता कि ये बाग कितना बड़ा है। खैर, अगली बारी सही। वो दोनों चले गए। अर्जुमंद बैठी आगा जी के बारे में सोचती रही। इसके जहन में एक उलझन थी। आपी ने कहा था अल्लाह मियाँ किसी से बात नहीं करते, ये उसका वहम है। और उसे याद था अल्लाह मियाँ ने इससे कहा था कि वो आगा जी को बड़ा बनाएगी, वो इससे शादी के बाद बहुत बड़े होंगे। लेकिन इन चंद दिनों में उसने देख लिया, और अभी इस दाल बेचने वाले के मामले में भी देखा था कि आगा जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो तो पहले ही बड़े आदमी हैं, इससे शादी के बाद और क्या बड़े होंगे। उसका यकीन मुतज़लज़ल होने लगा। अल्लाह मियाँ इससे बात करते हैं, शायद आपी ठीक कहती हैं। लेकिन उसी लम्हे इसे याद आ गया, वो तो आगा जी को जानती भी नहीं थी। उसने तो बस एक बार इन्हें देखा था और इनकी तस्वीर बनाई थी। उसे इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन वो इसके लिए बहुत अपने हो गए थे, दिल में बस गए थे। मगर फुप्पो तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो तो इनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने इसकी बनाई हुई तस्वीर देखकर इन्हें पहचान लिया, और उनके मुंह से आगा जी का नाम निकला था, अवतार सिंह। उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे हैं मगर हिंदू हैं। लेकिन इसका दिल नहीं माना था। फिर इसने अल्लाह से दुआ की कि आगा जी मुसलमान हो जाएं, तो अल्लाह मियाँ ने इसे बताया वो हिंदू नहीं, मुसलमान हैं। और जब फूफो ने उनके सपुर्द करने से पहले इसे बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं और अब वो इसके पास रहेगी, इससे महज तस्दीक के लिए हमीदा से पूछा, दादी अम्मा क्या आगा जी पहले हिंदू थे। हमीदा को ये बात नागवार लगी। मुझे तो वो कभी हिंदू नहीं लगा। हाँ, वो हिंदू घराने में पैदा हुआ था, लेकिन इसके बाप भी मरने से पहले ईमान ले आए थे। अरे मैंने इसे दूध पिलाया है निक्की। इनका नाम पहले अवतार सिंह था दादी अम्मा। हाँ निक्की, ठाकुर अवतार सिंह। अर्जुमंद खिल उठी। आगा जी वही थे जो फुप्पो ने उन्हें समझा था। फुप्पो इन्हें जानती थी और वो नहीं जानती थी, लेकिन फुप्पो को नहीं मालूम था। अल्लाह मियाँ ने इसे बता दिया था कि वो मुसलमान हैं, तो ये इसका वहम नहीं था। अल्लाह मियाँ इससे बातें करते हैं, ये सच है, वरना इसे कैसे मालूम होता कि वो मुसलमान हैं। हमीदा इसे बहुत गौर से देख रही थी। इसकी खुशी देखकर उसे भी खुशी हुई।
پر تو نے یہ بات کیوں پوچھی نکی؟ اس نے پوچھا۔ پھپھو کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تھی دادی اماں۔ حمیدہ کو حیرت ہوئی۔ پر تو اسے جانتی نہیں تھی؟ جی دادی اماں، میں نے تو بس ایک بار دور سے انہیں دیکھا تھا۔ پھر تجھے کیسے معلوم ہوا نکی؟ مجھے اللہ میاں نے بتایا تھا دادی اماں، ارجمن نے بے ساختہ کہا، اور کہتے ہی ڈر گئی کہ اب وہ بھی اسے سمجھائیں گی کہ یہ اس کا وہم ہے۔ لیکن حمیدہ کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تو اللہ میاں تجھ سے باتیں کرتے ہیں نکی؟ کیسے؟ اس مسکراہٹ نے ارجمن کو سب کچھ بتانے کا حوصلہ دیا۔ حمیدہ خاموشی سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ آپ ہی کہہ رہی تھی یہ میرا وہم ہے، مگر دادی اماں یہ وہم ہوتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ آغا جی مسلمان ہیں؟ آپ ہی تیری کو کیا پتا ان باتوں کا؟ وہ تو بس اپنی دنیا میں مگن ہے۔ تو دادی اماں اللہ میاں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا؟ ہاں نکی، وہ تو ہم سب کے اندر ہوتے ہیں نا۔ یہاں حمیدہ نے حلقوم پر انگلی رکھی اور پھر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور یہاں دل میں۔ پر نکی بندے کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی ہی آواز میں باتیں کرتا ہے۔ یہ بالکل نئی بات تھی۔ ارجمن کو ڈر لگنے لگا۔ تجھے کیسے پتا چلے گا دادی اماں کہ کون سی بات اللہ میاں نے کہی ہے اور کون سی شیطان نے؟ یہ بات تو بس دل ہی بتا سکتا ہے، اسی لیے تو دل کا صاف اور روشن رہنا ضروری ہے۔ حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اللہ میاں نے تو خود ہی تجھے سمجھا دی ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ، کہ جب تک سچی ہو اور پاک صاف رہو گی، اس کا کہنا مانو گی، تو وہ تمہارے دل میں رہیں گے، ورنہ چلے جائیں گے۔ اب جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ پھر کسی موقع پر آدمی کو کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اسے مشورہ دیتا ہے، شیطان مشورہ دیتا ہے، اللہ نہیں۔ اور دل کی سیاہی کی وجہ سے اسے اللہ کا مشورہ سمجھتا ہے، یوں وہ اور برا ہو جاتا ہے اور برا ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے اور اس سے اور دور ہو جاتا ہے، اور بس شیطان کا ہو جاتا ہے۔ ارجمن جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچتے ہیں دادی اماں؟ اللہ نے جس کام کو منع کیا ہے وہ نہ کرو، اللہ کے سارے حکم مان کر۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا دادی اماں؟ قرآن کو پڑھ کر سمجھا کرنے کی۔ یہی بات پھپھو نے کہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عربی ضرور پڑھے گی۔ اب دیکھو، میرا عبدالحق قرآن پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ آغا جی کو عربی آتی ہے؟ قرآن سے بھی پہلے اس نے عربی پڑھی اور سیکھی۔ چلو، عربی پڑھانے والا گھر میں ہی مل گیا، ارجمن نے خوش ہو کر سوچا۔ اسی لمحے ارجمن کے روشن چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے حمیدہ کے دل میں خیال آیا، کاش یہ لڑکی اس کی بہو ہوتی۔ اس میں کوئی بہت اچھی بات ہے، اللہ بہت مہربان ہے اس پر۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ اللہ مہربان نہ ہوتا تو وہ بھلا ایسی ہوتی، اور پھر نور بانو جیسی شکی عورت اس سے ایسی محبت کرتی؟ لیکن بہت چھوٹی ہے ابھی، حمیدہ نے دل میں کہا۔ اور پھر عبدالحق شادی شدہ ہے، نور بانو سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر بھی کون جانے، اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اولاد تو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات تو بہت دور کی ہے، بہت ناممکن لگتی ہے۔ کون جانے، اللہ ہی نے تو ملایا ہے، کیا ضروری تھا کہ یہ ہمیں ہی ملتی؟ اور جیسے یہ عبدالحق کو ملی ہے، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے کہیں لوگ ملتے ہیں بھلا؟ اسی لمحے عبدالحق اور نور بانو واپس آ گئے۔ جیسے ہی الارم کی گھنٹی بجنی شروع ہوئی، عبدالحق کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نور بانو کو نیند میں کس مساتے دیکھا تو جلدی سے الارم بند کر دیا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے الارم کیوں لگایا تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے لگتا تھا کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ سوچتا رہا، یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ الارم لگانے کا کیا سبب تھا، لیکن نیند کے غلبے سے ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ سونے کے ارادے سے دوبارہ لیٹ گیا۔ اسی وقت ایک جھٹکا لگا اور اسے یاد آ گیا، ارے اسے تو ارجمن کو پڑھانا ہے اور یہ نور بانو کا حکم ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ ارجمن قرآن پڑھ کر بیٹھی حمیدہ سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرنا کیا، وہ بولتی کم تھی، البتہ حمیدہ کی باتیں بہت غور سے سنتی تھی۔ وہ اس کی دادی سے صرف مشابہ نہیں تھی، بلکہ باتیں بھی ویسی ہی کرتی تھیں۔ وہی بات بات میں عقل اور حکمت، وہی سمجھانے والا انداز، وہی دل میں اتر جانے والا لہجہ۔ اسے حمیدہ کی باتیں سننا
بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اس صبح اس کا دھیان حمیدہ کی باتوں میں نہیں تھا۔ وہ عبدالحق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ ہی نے اسے بتایا تھا کہ اب آغا جی اسے ہر روز پڑھایا کریں گے۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ کئی بار اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے، کیا پتا آغا جی اٹھ گئے ہوں اور اس کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ان کے معمولات سے واقف تھی۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے دادی اماں کے پاس سلام کے لیے ہی آتے تھے اور کچھ دیر ان سے باتیں کرتے تھے، پھر وہ ناشتہ کرتے اور اس کے بعد ان کی پڑھائی شروع ہو جاتی۔ پھر باہر سے قدموں کے قریب آتی ہوئی وہ چاپ سنائی دی جسے اب وہ خوب پہچانتی تھی۔ چند لمحوں بعد عبدالحق کمرے میں داخل ہوا۔ حمیدہ کو سلام کر کے اس نے سر جھکایا۔ حمیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا بات ہوئی پتر، آج اتنے سویرے کیسے اٹھ گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ وہ اماں، ارجمن کو پڑھانا ہے نا؟ پھر اس نے جلدی سے گویا صفائی پیش کی۔ نور بانو نے پابند کر دیا ہے اماں، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد ارجمن کی پڑھائی کی فکر کروں گا۔ اس کی پہلی بات سن کر ارجمن افسردہ ہوئی تھی۔ آپ ہی نہ کہتی تو آغا جی مجھے نہ پڑھاتے، لیکن بعد کے لفظ سن کر اس کی شکایت دور ہو گئی۔ پتر، یہ تو بہت اچھا ہے، اسے پڑھائے گا تو تیری پڑھائی میں اللہ برکت اور آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ماں۔ تھوڑی دیر وہ حمیدہ سے باتیں کرتا رہا، پھر ارجمن کی طرف مڑا۔ اب مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا کچھ آتا ہے؟ لیکن ارجمن کے کچھ کہنے سے پہلے حمیدہ نے مداخلت کر دی۔ نہ پتر، پڑھائی ایسے نہیں ہوتی، تو اسے اپنے پڑھائی والے کمرے میں پڑھایا کر، میز کرسی پر بٹھا کر۔ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ بے شک نور بانو نے ہی فرمائش کی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ کتنی شکی طبیعت کی ہے، خواہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ارجمن بھی یہ سن کر گھبرا گئی۔ اب دیکھ کیا رہا ہے پتر، جا اور اسے پڑھا، حمیدہ نے کہا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو بولی، تو نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہیں اسٹڈی میں کر لوں گا ماں۔ عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ ارجمن بھی اٹھ گئی۔ عبدالحق اسٹڈی میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد ارجمن اس کا ناشتہ لے آئی، ٹوسٹ، فرائی انڈے اور چائے۔ ٹرے اسے میز پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں آغا جی، ٹوسٹ میں نے جلا تو نہیں دیے؟ عبدالحق نے ٹوسٹ اٹھا کر دونوں طرف سے دیکھا۔ تم نے سیکے ہیں؟ جی ہاں۔ نسیمہ سے کہہ دیتی، مجھے بھی کام کرنا آتا ہے، لائیے مکھن لگا دوں۔ مجھے بتاؤ حساب میں تمہیں کیا کچھ آتا ہے؟ عبدالحق نے ناشتے کے دوران پوچھا۔ آپ پہلے سکون سے ناشتہ کر لیں۔ ناشتے کے بعد عبدالحق نے اس کا مختصر سا انٹرویو کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نادرہ نے بڑی محنت اور محبت سے اسے پڑھایا تھا، بلکہ اس کی انگریزی استعداد تو غیر معمولی تھی۔ وہ اس کی اپنی انگریزی کی کتابوں کو روانی سے پڑھ رہی تھی، البتہ سمجھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا ذخیرہ الفاظ محدود تھا۔